6 ججز نے حقائق کا جو ریکارڈ مرتب کر کے خط لکھا ہے، ہمارے ملک کی تاریخ میں یہ وے فارورڈ ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بالخصوص حقیقت یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد جس طرح سڑکوں پہ ہماری ماں بہنوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے گھر میں گھس کے چادر اور 4 دیواری کی تصحیح کی گئی، جس طریقے سے انسداد دہشت گردی کے کیسز بنائے گئے، جس طرح سے لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا، ہر آنگن چیخ اٹھا کہ ایسی تضحیک، ایسی بے عزتی، سول رائٹس کی یہ تضحیک ماضی میں تو ہم نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اور پھر یہ مقدمات جب بالخصوص عدالتوں میں پیش ہوتے رہے پاکستان کی قرب و جوار میں، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو یا پنجاب ہو، ہر عدالت میں جب وہ مقدمات پیش ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھے ہوئے ہر جج نے دیکھا کہ اس مرتبہ وکلاء نے بغیر کوئی محنتانہ لیے ہوئے پوری دلیری کے ساتھ ان لوگوں کی آزادی کے کیسز کھڑے ہوئے ہیں، مواخذہ کیا ہے ججز کا، ان کے احساس کو جلا بخشی ہے، ان کی زبان میں صدا پہنچائی ہے، طاقت اور قوت پیدا کی ہے۔ یہ 6 ججز کا خط آپ معزز وکلاء کی رول آف لا کی تحریک کا محاصل ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور جب ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک خاتون شام تک اپنی ضمانت کے لیے بلبلاتی رہی اور قرب و جوار میں پولیس اور فوج کے اہلکار اسے گرفتار کرنے کے لیے کھڑے رہے، تو ہمارے چیف جسٹس نے تیزی سے اسلام آباد میں پہنچ کے شام کو عدالت لگائی اور کہا کہ ایک اوتھ تو یہاں پہ لیا تھا، لیکن ایک اوتھ خانہ کعبہ کے سامنے لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں انصاف کروں گا۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں پشاور سے چل کے محترم شاداب جعفری صاحب کی نسبت سے آج لاہور میں اس لیے آیا کہ میں لاہور کو وہ مسکن پاتا ہوں جو پاکستان کو شکل اور پاکستان کو تحریک اور پاکستان کو اس مقام پہ رواں کرتا ہے جس میں تاریخ بدلی جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ سے بات کرتے ہوئے میں ایک بات پہلے کر دوں کہ آپ بار کی سطح پہ ہمارے محترم صدر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، مجھے اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی شخصیت کے متعلق بہت سنا تھا، اور جب آپ الیکشن لڑ رہے تھے تو باقاعدہ آپ نے انصاف لائرز فورم کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے آپ کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور تمام کو متحرک کیا تھا۔ اور آج جب یہ اجلاس دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ عسکریت سے بات بعد میں ہوگی، اس سے ٹکراؤ اور اس سے تناؤ یہ تو ہوتا رہے گا، لیکن مت بھولو اس بات کو کہ جس آئین کو تبدیل کرنے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، ہماری عدلیہ کے ججز نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو یہ حق بھی دیا تھا کہ وہ آئین میں امینڈمنٹ کریں۔ وہ ملک کا تاریخ اور سیاہ ترین واقعہ تھا۔ اور آج آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بعد میں یہاں پہ اعلان کرتے ہوئے جا رہا ہوں کہ ہم بلوچستان جا رہے ہیں نیشنل کنونشن کے لیے، ہم سندھ جا رہے ہیں نیشنل کنونشن کے لیے، ہم پنجاب میں نیشنل کنونشن کرنے جا رہے ہیں، ہم خیبر پختونخوا میں نیشنل کنونشن کرنے جا رہے ہیں، اور جو معیار مقرر کیا گیا تھا اصغر خان کے کیس میں بمقابلہ جو ہمارے سابقہ چیف آف آرمی سٹاف تھے اسلم بیگ صاحب، جو معیار مقرر کیا گیا تھا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس عسکریت کو آئین کے مطابق اپنی بیرکس میں جا کے صرف وہ کام کرنا ہے جو آئین نے ان کا کام بنایا ہے۔ اب ہم انہیں وہ نہیں کرنے دیں گے جو وہ پہلے کرتے رہے۔ اس کے لیے میدان میں بھی اتریں گے، عدالت کے سامنے بھی جائیں گے، سول سوسائٹی کو بھی موو کریں گے،
لیکن ہمارے آنے والے بچوں کے سامنے ہم لوگ ذلیل و خوار نہیں ہو سکتے. جواب دہ ہیں ہم آنے والی نسل کے لیے، ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے، عزت کے لیے، وقار کے لیے، انصاف کے لیے، خوشحالی کے لیے اور ترقی کے لیے. ظلم کے بتوں کو توڑنا ہوگا. اور ان 2 سال کی اس جد و جہد نے وہ مقام پیدا کر دیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ باقاعدہ ریکارڈ پہ 6 ججز نے یہ انیشیٹو لیا ہے. اور ایک بات بتاؤں، اس انیشیٹو کے تسلسل کی ذمہ داری فقط ان ججز پہ نہیں ہے. ہم نے اور آپ نے عدالتوں میں کھڑے ہو کے عدالتوں کے ججز کو دیکھتے ہوئے جہاں بھی یہ چیز دیکھی کہ اثر و رسوخ کے تحت کام ہو رہا ہے، ہم نے آواز بلند کرنی ہے. اس ملک میں انصاف ہماری وجہ سے ممکن ہوگا. آؤ کہ یہاں پہ آج عہد کر گزریں کہ جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم کریں گے. اور ہم ایوان عدالت میں کھڑے ہو کے ایک بات ضرور یاد دلائیں گے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، پھر دنیا کی امامت کا. وآخر دعوانا